نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج میں جو آپ کو بتاؤں گا وہ شرف مشتری کے بارے میں بتاؤں گا۔ جو حضرات علم نجوم سے واقف ہے، ستاروں کے علم سے واقف ہیں، وہ سب حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ مشتری کا درجہ ستاروں میں کیا ہے اور مشتری کس مقصد کے تحت مؤثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کائنات کے نظام کو ستاروں سے جوڑا ہے۔ کسی ستارے کا کچھ کام ہے، کسی ستارے کا کچھ مختلف کام مقرر کر رکھے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن میں ہے کہ ہم نے ستاروں کو تمہارے فائدے کے لیے بنایا۔ چاند ہمیں روشنی دیتا ہے، پھلوں میں مٹھاس آتا ہے، اور سورج قوت اور توانائی کا مظہر ہے۔ اسی طرح مختلف ستاروں کو مختلف کاموں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ مشتری کا منسوب جو کام ہے، جو اس کا بنیادی عہدہ ہے، وہ ہے مال و دولت۔ اسی لیے مشتری کو مال و دولت کا ستارہ کہا جاتا ہے، اور یہ ستارہ جمعرات کے دن سے منسوب ہے۔ اس کا شرف تقریباً 12-13 سال کے بعد آتا ہے، اور سورج کا شرف تو آپ کو معلوم ہے ہر سال آتا ہے، چاند کا شرف ہر مہینہ آتا ہے، زہرہ کا بھی شرف تقریباً ہر سال آ جاتا ہے، اسی طرح عطارد کا مریخ کا شرف 1.5 سال کے بعد آتا ہے، اور زحل کا شرف 27 سال کے بعد آتا ہے۔ اب یہ جو مشتری کا شرف ہے یہ تقریباً 12-13 سال کے بعد آتا ہے، اور الحمدللہ خوش نصیبی ہے کہ اگلے مہینے یعنی اگست کے مہینے میں 12 اگست سے لے کر 16 اگست تک یعنی 5 دن ہم کو ملیں گے، یہ اس میں مشتری کو شرف رہے گا۔ اس شرف میں بہت سارے نقوش تیار کیے جاتے ہیں اور مختلف دھاتوں پر نقوش کندہ کیے جاتے ہیں، تو ان نقوش کی تاثیر یعنی شرف مشتری کی جو تاثیر ہے وہ نقوش میں آ جاتی ہے۔ مشتری ان پر اپنا اثر ڈالتا ہے اور شعاعوں کی شکل میں وہ ان پہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ شرف کا وقت بہت ہی مضبوط وقت مانا گیا ہے۔ اس میں جو بھی الواح تیار ہوتی ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ شرف مشتری کی جو الواح ہیں وہ کاغذ پر زعفران سے بھی لکھی جا سکتی ہیں، اور مختلف دھاتوں پر کندہ کی جاتی ہیں۔ سونے پر کندہ کی جاتی ہے، وہ ماشاءاللہ بہت تیز ہوتی ہے۔ چاندی پر کندہ کی جاتی ہے، اس کے علاوہ تانبے پر بھی کندہ کی جاتی ہے۔ تو یہ بہت ہی مؤثر وقت ہے اور مشتری سے فیض حاصل کرنے کا وقت ہے۔ آپ بھی اس وقت سے ضرور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اس کے بعد پھر ہمیں 12-13 سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ جو شرف مشتری ہے ہم نے اس کے اثرات دیکھے ہیں۔ 1 سال کے اندر اندر ساری مالی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار کسی جناتی اثرات کی وجہ سے یا جادو کی وجہ سے نہیں چل رہا ہے، یا پھر حوادث زمانہ رکاوٹ بن رہے ہیں، یا پھر کوئی نجومی خرابی ہے، اس کی وجہ سے آپ کے کاروبار میں دقت ہے، یعنی کاروبار کی کوئی بھی رکاوٹ ہو، زمینی ہو، آسمانی ہو، انسانوں کی طرف سے ہو، جناتوں کی طرف سے ہو، قدرتی ہو، انشاءاللہ شرف مشتری کی لو و تختی ان ساری رکاوٹوں کو 1 سال کے اندر اندر ختم کر دیتی ہے۔ اور 1 سال میں انسان جو قرضوں میں جکڑا ہوا ہو، مالی پریشانی کی وجہ سے بدحواس ہو، انشاءاللہ وہ 1 سال کے اندر اندر اس کے حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مالی طور پر محسوس کرتا ہے، اور ایک جو ذہنی تنگی ہوتی ہے، ذہنی پریشانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس تختی کی برکت سے اس کو دور کر دیتا ہے۔
تو آپ حضرات کو جاننا چاہیے کہ شرف مشتری کا جو تعویذ ہے اصل وہ 8x8 ہے، یعنی 64 خانوں کا نقش ہوتا ہے۔ ویسے تو مختلف عاملین نے 16 خانوں کا نقش یعنی 4x4 بھی لکھا ہے، لیکن اصل مشتری سے جو منسوب ہے وہ ہے 8x8 نقش، اور الحمدللہ اس کی تاثیر سب سے زیادہ ہے، گرچہ اس میں بنانے میں وقت بھی لگتا ہے چونکہ بڑا ہے، وہ 64 خانے ہوتے ہیں اس میں، لیکن پھر اس کا اثر بھی اتنا ہی تیز ہوتا ہے اور دیر پا ہوتا ہے۔ کوئی طاقت شیطانی ہو، جادوئی ہو، جناتی ہو یا نفسانی ہو، کوئی بھی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ تو میرا آپ حضرات کو مشورہ ہے کہ اس وقت کو ضائع مت فرمائیے گا، کیونکہ بڑے اوقات ہوتے ہیں، بڑے مجرب اوقات ہوتے ہیں، 12-13 سال کے بعد آتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو اوقات بھی بتاؤں گا، اور پھر اس میں جو تختی ہیں، الواح ہیں، آپ تیار کی جا سکتی ہیں، جو آپ تیار کر سکتے ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا۔ اور انشاءاللہ میرا بھی اپنا ارادہ ہے کہ میں بھی اس مؤثر وقت میں چند الواح تیار کروں گا تاکہ امت کو فیض ہو۔ اور یاد رکھیں اس موقع پہ بہت زیادہ دھیان کی ضرورت ہے۔ آج کل آپ کو معلوم ہے یہ وقت نفسا نفسی کا ہے، لالچ کا دور ہے، ہر انسان پیسہ کمانے کے چکر میں ہے۔ تو اگر آپ کسی سے تختی بنواتے ہیں تو پہلے اس پر اعتماد حاصل کریں، اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں، اور آپ اچھی طرح جانیں کہ کہیں اس میں چالاکی کا عنصر، دھوکے کا عنصر موجود تو نہیں ہے، کیونکہ بہت سے عاملین ٹھپا مار کر دیتے ہیں۔ گرچہ ٹھپا اگر مار دیا جائے تعویذ کا، اس میں بھی ہلکا پھلکا اثر آ جاتا ہے، یعنی 40% میں سے صرف 1% اس میں اثر آتا ہے، اور جو ہاتھ کا لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں پورا 100% اثر ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے گا جتنا اثر ٹھپے میں ہوتا ہے اس سے 40 گنا اثر ہاتھ کے لکھے ہوئے میں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ پہلے تسلی کر لے آیا وہ ہاتھ سے لکھ رہا ہے یا نہیں۔ اگر وہ ہاتھ سے لکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اعتماد کر کے اس سے الواح، تختی یا کاغذ پر زعفران کا تعویذ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ ان سے اچھی طرح معلوم کر لیجئے گا۔ اور آج کل چونکہ لوٹ مار کا بازار گرم ہے، ہر شخص دنیا کمانے کے چکر میں ہے، اس لیے اگر آپ سے کوئی حد سے زیادہ پیسے مانگتا ہے اور معمول سے زیادہ پیسے مانگتا ہے تو یاد رکھیے اس سے بھی اجتناب کریں، پرہیز کریں، کیونکہ جو بنیادی طور پر اس میں تھوڑا بہت خرچ یقیناً آتا ہے۔ جو انسان آپ کو الواح تیار کر کے دے گا وہ پہلے تختی چاندی کی ہو یا تانبے کی وہ خریدے گا، اس کے بعد پھر اس میں عود ہے، زعفران ہے، ان کا بخور جلتا ہے، پھر ان کا صدقہ بھی نکالا جاتا ہے، کیونکہ بڑا بھاری وقت ہوتا ہے اور مؤثر وقت ہوتا ہے، اس کے عظیم اثرات ہوتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے ہر تختی کا پھر وہ صدقہ بھی نکالے گا، پھر اس کے بعد ڈاک خرچ وغیرہ۔ اگر ایک اندازے کے مطابق درمیانی وہ کام کرتا ہے تو آپ یقین کر کے اس سے کام کرائیں، اور اگر وہ حد سے زیادہ بڑھتا ہے، صرف دنیا کمانے کے چکر میں ہے، یقیناً جو صاحب نظر ہے وہ پہچان لیتے ہیں، پھر اس سے تختی بنوانے سے احتراز کریں، کیونکہ بعض حضرات عامل بھی نہیں ہوتے، کچھ نہیں جانتے، ٹھپا بنوا لیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو بھی تختی بناتے ہیں، جو بھی لوح بناتے ہیں، اس میں ہماری روحانیت کا اس پہ عکس پڑتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھنا، آپ سمجھیں اس چیز کو، جو جتنا گہرا عامل ہوگا اور جتنی روحانیت اس کی ہوگی، وہ جو بھی نقش بنائے گا اس پورے نقش میں اس کی مکمل روحانیت ہوتی ہے۔ اب ایک انسان ہے اس کے پاس روحانیت بھی نہیں ہے، گرچہ ہمارے بہت سارے بزرگان دین نے شرف کے وقت میں عام آدمی کو بھی اجازت دی ہے، لیکن یاد رکھیں اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی، دقت ہو گئی، بعد دفعہ عمل پلٹ بھی جاتا ہے۔ اس لیے جو آدمی باقاعدہ عامل ہو، صاحب روحانیت ہو، اسی شخص سے آپ تختی بنوائیں، ورنہ دوسری صورتوں میں آپ نظر انداز کر دیں، کیونکہ بعض دفعہ ان سے نقصان بھی ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ تختی غیر مؤثر رہتی ہے، وہ اثر انداز نہیں ہوتی، پھر اس میں آپ کا نقصان ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، آپ روحانی عملیات سے بدزن ہو جاتے ہیں، پھر انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ ان میں کچھ اثرات نہیں ہیں، حالانکہ وہ غلطی اس عامل کی ہے۔ اس لیے میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس وقت کو ضائع نہ کیا جائے،
ہر حال میں اگر آپ خود سے تیار کر سکتے ہیں، اتنی روحانیت ہے، آرٹ در آرٹ کا نقش، تو تیار کر لیں، اور اگر نہیں تیار کر سکتے ہیں تو پھر آپ رجوع کر سکتے ہیں کسی بھی معتبر عامل سے۔ الحمدللہ میرا اپنا ارادہ بھی ہے، میں محدود تعداد میں تختیہ تیار کروں گا، گرچہ میری بہت مشغولیات ہے، لیکن چند دوست ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اس مؤثر وقت میں ضرور الواح تیار فرمائیں، کیونکہ یہ بارہا نہیں آتا۔ اسی لیے میں نے بہت سارے اوقات جو شرف شمس ہے، شرف زہرہ ہے، وہ ترک کر دیے، چھوڑ دیے۔ تو 12 اگست سے پہلے جو بھی حضرات تختی بنوانا چاہتا ہے، یا کسی بھی معتبر کوئی ادارہ ہو اور آپ کو مکمل معلوم ہو یہ صاحب روحانیت ہے، اس سے بھی آپ الواح تیار کروا سکتے ہیں۔ بس میری گزارش ہے اس وقت کو آپ خالی نہ جانے دیں، ضائع نہ جانے دیں، اس وقت سے ضرور فائدہ اٹھائے۔ کتنے لوگ ہیں جو فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے ہیں، قرضے کے تلے دبے ہوئے ہیں، اسی طرح معاشی حالات بدتر ہیں، ان سب سے نکلنے کے لیے یہ ایک مؤثر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے، اس کو ضائع جانے نہ دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔